اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ محرم میں روزے کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ محرم کے روزوں کی ایسی فضیلت جس کو سن کر آپ روزہ ضرور رکھیں گے۔ 10 محرم کے روزے کی اہمیت اتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 محرم کا روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا مستحب ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود و نصاری اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کو غلاف بھی اس دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث کے شروعات اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ وغیرہ ہے۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے یہ ہیں، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس کا حکم دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کے دن روزے رکھتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے نجات دی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور لشکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور لشکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ اب 2 روزے رکھنے مسنون ہیں، 9-10 محرم یا 10 یا 11 محرم کا روزہ۔ افسوس کہ مسلمان محرم کی 9-10 تاریخ کو اس سنت پر عمل تو نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے گھڑی
ہوئی بہت سی بدعات پر نہایت سختی سے عمل کرتے ہیں۔ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کا اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا وہ دن کے باقی حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا ہے، اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن اور اس رمضان کے مہینے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور پر کثرت کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔